الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام شہر رمضان فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین او کما قال علیہ السلام۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام شہر رمضان، جو بندہ فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ماہ رمضان کے روزے ہوں، یعنی رمضان شریف میں روزے نہ رکھ سکا کسی بیماری کسی تکلیف کی وجہ سے، اور اس کے بعد اسے وقت ملا، فرصت تھی، وہ اس قابل تھا کہ روزے کی قضا دے سکتا تھا، رمضان شریف میں روزہ نہ رکھ سکا تو روزے کی قضا اس کے ذمے تھی، بعد میں اسے موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی، یا مسافر تھا گھر میں مقیم ہو گیا، اسے فرصت ملی لیکن اس نے روزے کی قضا نہ دی اور اس کے بعد وہ مر گیا، تو اب اس کے ذمے رمضان شریف کے روزے ہیں، اس کا کیا حل ہے کہ وہ اس کی طرف سے روزے ادا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس گناہ کی معافی جو روزہ رہ گیا تھا اس کی معافی عطا فرما دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا حل بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٍ، کہ اس کی جانب سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ تو وہ روزہ جو زندگی میں نہیں رکھ سکا تھا، قضا کا موقع بھی ملا تھا لیکن قضا نہ دی، وقت نے مہلت نہ دی اور اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، تو یہ ایک شرعی ذمہ داری تھی جو پوری نہ کر سکا، تو دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر اس کی طرف سے اس کے وارث فدیہ ادا کر دیں، یعنی ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو اس کا وہ فریضہ جو رہ گیا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا، وہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا اور وہ گرفت سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرما دے گا۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ذمے روزوں کی قضا باقی ہو اور موت کا وقت آ جائے تو ان حالات میں اسے وصیت کرنی چاہیے، اپنے ورثاء کو، اپنی اولاد کو، کہ میرے ذمے اتنے رمضان شریف کے روزے باقی ہیں جن کی قضا میں نہیں دے سکا، لہٰذا آپ لوگوں نے ان روزوں کی طرف سے فدیہ دینا ہے، تو پھر اولاد پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کریں۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی لیکن پھر بھی اس کی اولاد اپنے والد کے ساتھ، اپنے اس بزرگ کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرتے ہوئے اس کے جو روزے ذمے باقی رہ گئے تھے اس کی طرف سے اگر فدیہ ادا کر دیں گے تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ روزوں کی قضا ذمے ہے، اگر بندہ قضا نہ دے سکے تو پھر اس کی جانب سے ایک فدیہ جو ہے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کیا جائے۔ فدیہ کیا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا
مناسب طریقے کا جو بندہ عام معمول کے مطابق گھر کھاتا ہے تو 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو دے دیا جائے، یا اس کھانے کی جو درمیانی اوسطاً قیمت بنتی ہے ایک روزے کے بدلے وہ ادا کر دی جائے، تو اس کی جانب سے جو میت تھا اس پر جو ذمہ داری شرعی عائد تھی اس کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گا اور وہ عہدہ برا ہو جائے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صلى الله على حبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔